میں نے تینوں بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کی اور انہیں الگ الگ گھر میں شفٹ کر دیا۔ ایک دن تینوں بیٹوں نے مجھے دعوت پر بلایا اور میری پسند کے کھانے بنائے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور پھر مجھے سمندر کے کنارے گھمانے لے گئے۔ اچانک بڑے دو بیٹوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں پکڑ لیے اور چھوٹا بیٹا میرا گلا دبا کر مجھے سمندر میں پھینکنے لگا۔ میرے منہ سے آخری الفاظ یہی نکلے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی تم مجھے یہ سزا دے رہے ہو۔ تب بڑے بیٹے نے جیب سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو مجھے دکھائی۔ ویڈیو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ مجھ سے میرا نام نوید ہے، میں اپنی 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں سرکاری اسکول میں ٹیچر تھا، صبح اسکول میں بچے پڑھاتا اور شام کو ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو تعلیم دیتا۔ بچوں کے پیپرز کے دنوں میں تو مجھے کچھ ہوش نہ رہتا، رات 10 بجے تک میں بچوں کو پڑھاتا رہتا۔ 5 بہنوں کی شادی کرنی تھی، ماں بوڑھی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے 5 بہنوں کی شادی کر دی، جہیز بھی دیا تاکہ آگے جا کر بہنوں کو کوئی تانا نہ سننا پڑے۔ کچھ قرض لیا تھا، ابھی وہ اتارنا میرے ذمے تھا۔ جب ایک دن اماں بولی، بیٹا اب تو بھی شادی کر لے، تیری خالہ کی بیٹی صبا بہت اچھی اور لائق بچی ہے، اگر تو کہے تو میں تیری بات کروں۔ خالہ کا گھرانہ ہم سے زیادہ غریب تھا، لیکن صبا تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ میں نے اماں کی خوشی کے لیے ہاں کر دی، ماں سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ نکاح سادگی سے ہو گیا۔ خالہ نے 2 جوڑے کپڑے، ایک چولہا اور ایک مٹی کی ہنڈیا دے کر بیٹی رخصت کی۔ دل میں کچھ کھٹکا مگر زبان بند رکھی۔ صبا ہمارے گھر آ گئی، وہ بات کم کرتی، زیادہ سنتی، ہر وقت اماں کے ساتھ لگی رہتی، گھر کے کاموں میں بھی، لیکن دل کا وہ حصہ جو میری محبت کا مستحق تھا وہ شاید کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ پہلے دن ہی اماں نے چپکے سے میرے کان میں کہا، بیوی ہے، نئی دلہن، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا، لیکن اندر ہی اندر کچھ کھوکھلا سا تھا۔ اس کا کوئی جہیز نہیں تھا، نہ بیڈ، نہ کچن سیٹ، نہ سونے کا کوئی زیور۔ ہر وہ چیز جسے میں سالوں سے بہنوں کی شادی میں لیتا دیکھتا آیا تھا، اب میری اپنی شادی میں کہیں نہ تھا۔ ایک دن جب محلے کی ایک پرانی دوست نے مجھ سے ہنسی مذاق میں کہا، نوید دلہن کے ساتھ کیا کیا آیا، میں چپ ہو گیا۔ اس دن پہلی بار دل میں چپتی ہوئی چپ لگی۔ صبا نے کسی دن میرے لیے قورمہ بنایا، میں نے چکھا اور بس اتنا بولا، یہ سالن بھی تمہاری ماں کے جہیز جیسا ہے، بے ذائقہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اماں نے بعد میں کہا، نوید وہ تو بیچاری ہے، تمہارا ساتھ نبھانے آئی ہے، اس کا کیا قصور کہ اس کے ماں باپ کچھ نہ دے سکے۔ قصور وہی ہے اماں کہ خالی ہاتھ آئی ہے۔ میں نے بہنوں کی شادی پر دنیا بھر کا سامان دیا، کسی نے خالی ہاتھ قبول نہیں کیا، اور میں نے سب کچھ برداشت کر کے خالی ہاتھ قبول کر لیا۔ ماں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہ کون بول رہا ہے، میرا بیٹا یا کوئی اور۔ وقت گزرتا رہا، صبا ہر دن کوشش کرتی رہی کہ گھر کا سکون بنائے رکھے، لیکن میرے جملے، میری طنزیہ خاموشی اس کے صبر کو مسلسل آزماتی رہی۔ میں نے کبھی کھل کر محبت نہیں دی، نہ کبھی کچھ اچھا کہا۔ وہ میرے لیے صرف ایک عورت تھی جو میری زندگی کا حصہ تو بن گئی تھی، لیکن دل کا نہیں۔ پھر ایک دن اماں نے بتایا، صبا امید سے ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر کمرے میں چلا گیا۔ 9 مہینے گزرے، ایک دن ہسپتال سے فون آیا، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے فون بند کیا، جیب میں ڈالا اور دفتر کی طرف نکل گیا۔ نہ ہسپتال گیا، نہ بچی کو دیکھا۔ شام کو اماں نے بتایا، بچی بہت پیاری ہے، بالکل تیری جیسی آنکھیں ہیں۔ تو کیا کروں اماں، بیٹا ہوتا تو شاید خوشی بھی ہوتی۔ صبا نے بچی کا نام ماہا رکھا۔ وہ اس کے آس پاس ایسے گھومتی رہتی جیسے کوئی خزانہ ہو۔ میں نے کبھی اس کو گود میں نہیں اٹھایا، نہ کبھی ماہا کو پیار سے بلایا۔ ایک بار اماں نے زور دیا، بیٹی ہے تیری، تیرے خون کا حصہ ہے، کچھ تو شفقت دکھا۔ شفقت؟ میں تو وارث چاہتا تھا، بیٹی کا کیا فائدہ۔ صبا نے تب بھی کچھ نہیں کہا، بس ماہا کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں شام کو باہر بیٹھ کر چائے پیتا رہا، جیسے کچھ خاص ہوا ہی نہیں۔ محلے کی عورتیں دیکھنے آتی، بیٹی مبارک ہو، اور میں زبردستی مسکرا کر کہتا، شکریہ۔
دل میں خلا بڑھتا جا رہا تھا، ہر چیز میں کمی محسوس ہوتی، بیوی کی خاموشی، بیٹی کی موجودگی، سب کچھ ایک بوجھ لگنے لگا۔ ماہا کی پیدائش کے بعد گھر میں خاموشی سا معمول بن گیا تھا۔ صبح سے شام تک ماہا کے پیچھے گھومتی، اماں گھر کے چھوٹے موٹے کام سنبھالتی اور میں نوکری قرض اور اپنی الجھنوں میں الجھا رہتا، لیکن اس معمول کو توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ دوسری بار جب صبح امید سے ہوئی تو اماں نے ہلکی سی خوشی کے ساتھ ذکر کیا، شاید اب بیٹا ہو جائے، گھر میں رونق آ جائے گی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، امید کی بات ہے، پر یہ بھی پہلے جیسا نہ ہو۔ صبا نے کچھ نہیں کہا، وہ پہلے ہی جان چکی تھی کہ میں کس سوچ کے ساتھ سانس لیتا ہوں۔ مہینے گزرے، اس کے پیٹ کا ابھار بڑھا اور میری خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ 9 مہینے بعد جب دوسری بچی کی پیدائش کی خبر ملی تو میں ہسپتال کی راہداری میں بیٹھا ایک پرانی فائل کے صفحات الٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا، مبارک ہو، ایک اور بیٹی ہوئی ہے، ماں اور بچی دونوں ٹھیک ہیں۔ میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ میں نے خاموشی سے کاغذات سمیٹے اور بغیر اندر جانے کے ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ شام کو اماں نے دروازہ کھولا، میرا چہرہ دیکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹا بھی اللہ کی دین ہے، بیٹی بھی۔ اماں، یہ بات تب اچھی لگتی ہے جب سنی جا رہی ہو، خود پر بیتے تو جلن ہوتی ہے۔ ماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گئی۔ صبا کی کوکھ سے دوسری بیٹی بھی آ گئی اور میں اس دن سے دونوں بیٹیوں سے اجنبیت کا رویہ رکھنے لگا۔ ماہ اب 2 سال کی ہو چکی تھی اور نیا پیدا ہونے والا بچہ ابھی ماں کی گود میں تھا۔ میرے لیے دونوں صرف اضافی ذمہ داریاں تھیں۔ ایک دن میں دفتر سے آیا تو ماں دروازے پر کھڑی تھی، چھوٹے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ میں نے گلاس پکڑا اور تیز لہجے میں کہا، گر جائے گا، یہ کام بڑوں کا ہے۔ وہ ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی اور صبا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اماں پاس بیٹھی تھی، بولی، بچی ہے، باپ سے پیار چاہتی ہے، ڈانٹ نہیں، محبت بیٹے سے ہوتی ہے اماں، بیٹیوں سے صرف خرچ بڑھتا ہے۔ اماں نے اپنی چادر سیدھی کی اور بولی، بیٹیوں کو جب تو ہی قبول نہیں کرے گا تو دنیا کیا کرے گی؟ ان دنوں اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، کبھی کمر میں درد، کبھی بخار۔ میں دوائیوں کی پرچیاں خرید کر لاتا، مگر وقت اب ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ وہ اکثر کہتی، تو دل سے سخت ہوتا جا رہا ہے نوید، اللہ دل نرم کرے۔ میں جواب دیتا، اماں، وقت نے نرم رہنے کی اجازت ہی کب دی ہے؟ چند مہینے بعد اماں بستر سے نہ اٹھ سکی۔ میں نے اسکول سے چھٹی لی، ڈاکٹر بلوایا، دوائیں لایا، لیکن وقت کی زد سے کوئی بچا نہیں۔ اماں ایک رات خاموشی سے دنیا سے چلی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد جب لوگ تعزیت کر کے واپس چلے گئے تو گھر میں صرف 3 وجود باقی رہ گئے، میں، صبا اور 2 چھوٹی بچیاں۔ صبا نے اماں کے لیے قرآن خوانی رکھی۔ کچھ دنوں تک محلے کی عورتیں آتی رہیں، لیکن میں اندر ہی اندر سے مزید کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اماں، میرے اندر جو تھوڑا بہت نرمی کا مادہ چھوڑ گئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا تھا۔ اب صبا کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ پہلے بھی میری خاموشی سے ڈرتی تھی، اب میرے رویے سے سہمی رہتی۔ بچیاں بھی دن بدن محتاط ہو گئی تھی، جب میں گھر آتا تو دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں بیٹھ جاتی۔ ماہا اب 3 سال کی تھی اور چھوٹی ہیرا بامشکل 7 مہینے کی۔ ایک بار ماہا نے صحن میں کھیلتے ہوئے میری چپل پہن لی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، بابا دیکھو، میں آپ جیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نکالو میرے جوتے، یہ کھیلنے کی چیزیں نہیں۔ صبا نے فوراً آ کر اسے اٹھا لیا، چلو ماہا، بابا تھکے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا جیسے ہر دن میں کوئی نہ کوئی بات نکالتا جس سے صبا کو احساس دلاتا رہوں کہ وہ کچھ نہیں لائی، کچھ نہیں دے سکی اور اب صرف بیٹیوں کی قطار لگا رہی ہے۔ بیٹیوں کے درمیان گزرتے دن میرے لیے روز ایک نیا بوجھ بن گئے تھے۔ ماہا اب اسکول جانے لگی تھی اور چھوٹی ہیرا بھی بولنے لگی تھی۔ دونوں بہنیں گھر میں کھیلتی، ہنستی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہر بار دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک شام اسکول سے واپسی پر میں نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبا نے پانی کا گلاس دیا، میں نے ایک گھونٹ پیا اور سامنے بیٹھی ماہ کو دیکھا جو اپنی کاپی میں رنگ بھر رہی تھی۔ یہ سب کس کام کے ہیں؟ نہ ان کے پاس جہیز ہوگا، نہ ان کا باپ کچھ دے سکے گا، صرف بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ صبا نے آہستہ سے کہا، اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ شکر؟ میں ہنس پڑا، دوبارہ اللہ نے دیا، دونوں بار بوجھ، اب تیسرے کی نوبت آئی تو شاید وہی دے گا جو مجھے وارث بنا سکے۔ اسی رات میں دیر تک بیٹھا کچھ سوچتا رہا،
फिर अगले दिन स्कूल में अपने कुलीग वसीम से बात की। वसीम, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो चौंका। क्यों? पहली बीवी जिंदा है, बच्चे भी हैं, मुझे बेटा चाहिए। वसीम ने खामोशी से सर हिलाया, फिर आहिस्ता से बोला, मेरी बहन निम्रा है, तलाक याफ्ता है, उसका शौहर नशई था, मारपीट करता था, निकाह के चंद महीने बाद तलाक दे दी, अब माँ बाप के घर है। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, अगर वो मान जाए तो बात आगे बढ़ाओ, मैं तैयार हूँ। एक हफ्ते बाद निम्रा से निकाह हुआ। निकाह एक सादा सी तकरीब में हुआ। चंद लोग, चंद दुआएं और एक और रिश्ता मेरे नाम के साथ जुड़ गया। जब निम्रा को पहली बार घर लाया तो सबा ने दरवाजा खोला। खामोशी से निम्रा को अंदर ले गई। ना कोई ताना, ना कोई शिकवा। कमरे में साफ चादर बिछाई, चाय बनाई और वापस बच्चों के कमरे में चली गई। मैं कमरे में बैठा सोचता रहा कि शायद सबा किसी दिन शोर करेगी, बच्चों को लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस खामोश हो गई थी। निम्रा की शख्सियत अलग थी। वो बातों में तेज तौर तरीके में जदीद, लेकिन अंदर से वो भी जिंदगी के जख्मों से गुजर चुकी थी। चंद दिनों में घर के माहौल को समझने लगी। महा और हीरा पहले पहल निम्रा से डरी डरी रहती थी, लेकिन निम्रा उनसे शफकत से पेश आती, कभी उनके बाल संवारती, कभी कहानियां सुनाती। एक दिन निम्रा ने मुझसे कहा, आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं, इनसे बात कर लिया करें। मैंने तंजिया कहा, मोहब्बत का फायदा कल यही बोझ बनेगी। निम्रा ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन उस दिन से वो बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगी। मैं निम्रा के साथ खुश था, इस उम्मीद पर कि अल्लाह मुझे अब बेटा देगा। सबा रोजाना के मामूल में मसरूफ हो गई, जैसे उसका अपना वजूद अब महज साए की सूरत बाकी था। एक दिन मैं कमरे में दाखिल हुआ तो माहा और हीरा निम्रा के साथ बैठकर तस्वीरों में रंग भर रही थी। निम्रा ने मेरी तरफ देखा और कहा, आपकी बच्चियां फनकार बनने वाली हैं, उम्मीद है बेटे के साथ रंग भी बदलेंगे। मेरे जुमले अक्सर जहर घुले होते थे और मैं ये बात जानता भी था, मगर खुद को रोक ना पाता। चंद महीनों बाद निम्रा उम्मीद से हुई। इस खबर से मैं खुशी से बेकाबू हो गया। शाम को मिठाई लेकर आया, बच्चों के लिए भी खिलौने, और पहली बार सबको साथ बिठाकर खाना खाया। सबा ने खामोशी से मेरी तरफ देखा, जैसे बरसों बाद किसी अजनबी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। रात को निम्रा ने कहा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है इस बार अल्लाह मेरी सुन लेगा। अगले दिन से मैं निम्रा का ज्यादा ख्याल रखने लगा। वक्त पर दवा, अच्छी खुराक, आराम। बीवी से ज्यादा वो अब मेरे ख्वाब की बुनियाद बन चुकी थी। सबा उन दिनों चुपचाप अपने कामों में लगी रहती, बच्चों को स्कूल लेकर जाना, वापस लाना, निम्रा के साथ वक्त गुजारना, घर के काम संभालना। वो ना जिद करती, ना शिकायत। एक बार माह बुखार में तप रही थी, मैं बाहर से आया। सबा ने कहा, माह की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने सरसरी सा जवाब दिया, कल ले जाना, आज थका हुआ हूँ। सबा कुछ ना बोली, खुद रात गए माह को लपेटकर अस्पताल ले गई। मैं उस दिन निम्रा के साथ कमरे में आराम से बैठा था और सबा सारी रात बच्ची के माथे पर पट्टियां रखती रही। निम्रा की उम्मीद ने मेरे अंदर एक नया जोश पैदा कर दिया था। हर सुबह मैं दफ्तर जाने से पहले उसका हाल पूछता, दवा चेक करता और जाते जाते मुस्कुराकर कहता, अब की बार बेटा होगा, मेरा बाजू, मेरा वारिस। निम्रा जवाब में दुआ देती, अल्लाह करे ऐसा ही हो। घर के माहौल में एक आरजी खुशगवारी आ गई थी। सबा जो अब तक चुप करके सब कुछ सहती आ रही थी, निम्रा के लिए खाना बनाती, दवा वक्त पर देती, हत्ता के बच्चों के साथ भी उसे वक्त देती। मैं सब देखता, मगर कभी कोई शुक्रिया नहीं कहा। मैंने अपने लिए एक नई अलमारी खरीदी, जिसमें नन्हे कपड़ों के लिए जगह रखी। नीले रंग का झूला, छोटे जूते, सब कुछ बेटे के लिए था। माँ ने जो जूते देखकर पूछा, बाबा ये किसके लिए हैं? मैंने कहा, तुम्हारा भाई आएगा, वो पहनेगा। हीरा ने भी पीछे से कहा, तो क्या हम पहन नहीं सकते? मैंने बगैर उनकी तरफ देखे कहा, ये सिर्फ लड़कों की चीजें हैं। कुछ महीने बाद निम्रा की तबीयत खराब हुई। मैं फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, मुमकिन है जुड़वा बच्चे हों, अभी मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एहतियात करें। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और खुशी इकट्ठी हुई। मैंने निम्रा को तसल्ली दी, चाहे जुड़वा हो, अल्लाह बेटा देगा। वक्त गुजरता गया। मैंने दुआ के लिए मुख्तलिफ जगहों से पानी, तावीज और सदके का इंतजाम किया। मस्जिद के इमाम साहब से खास दुआ करवाई। आखिरी दिन आया तो मैं निम्रा को अस्पताल ले गया। ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, आप नाराज तो नहीं होंगे, जो भी हुआ अल्लाह की रजा होगी।
میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بس میری دعا قبول ہو جائے، بس یہ خواہش پوری ہو جائے۔ 2 گھنٹے بعد نرس باہر آئی، میرے ہاتھ پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر کہا مبارک ہو، دونوں بچیاں ہیں، بہت پیاری جڑوا بیٹیاں، ماں بھی خیریت سے ہے۔ میں خاموش ہو گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر سے آواز کھینچ لی ہو۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نمرا کو جب ہوش آیا تو اس نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، تم آرام کرو، تمہیں کچھ نہیں کہنا۔ میں ہسپتال سے سیدھا گھر نہیں گیا، دفتر چلا گیا اور شام تک وہیں بیٹھا رہا۔ صبح جب نمرا اور جڑوا بیٹیوں کو گھر لائی تو پورا گھر بچوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ مہا اور ہیرا خوش تھی، ننھی بہنوں کو دیکھ کر اچھل رہی تھی۔ صبا نے ایک چادر میں دونوں بچیوں کو لپیٹا اور میرے کمرے میں آ کر کہا، دیکھیں اللہ کی رحمتیں آئی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں پھیر لی۔ یہ رحمت نہیں، میری آزمائش ہے۔ صبا خاموشی سے بچیاں لے کر واپس چلی گئی۔ اب گھر میں 6 بچیاں تھیں، ہر طرف کپڑوں کا ڈھیر، بوتلیں، کھلونے اور رونے کی آوازیں۔ نمرا اور صبا دونوں مصروف ہو گئی، دن رات بچوں میں گزرنے لگا۔ میں اب گھر کے اندر زیادہ وقت گزارنے سے بچنے لگا، دفتر کے بعد دیر تک باہر بیٹھا رہتا، کبھی مسجد، کبھی کسی دوست کے گھر۔ ایک دن ماہا میرے پاس آئی، ہاتھ میں کاغذ تھا، بابا اسکول سے اسٹار ملا ہے، دیکھیں۔ میں نے کاغذ پکڑ کر میز پر رکھ دیا۔ اچھا ہے، جا کر پڑھائی کرو۔ ماہا نے پوچھا، بابا خوش نہیں ہوئے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، جب تم میں سے کوئی کچھ کما کر لائے گی تب خوشی مناؤں گا۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ 6 بیٹیوں کی موجودگی میرے لیے روز ایک سوال بن چکی تھی۔ دفتر میں بیٹھا رہتا تو حساب کتاب کرتا، کتنے کپڑے لگتے ہیں، کتنی فیسیں ہیں، کھانے کا خرچ، دوا، اسکول، کتابیں، اور پھر شادیوں کا بوجھ الگ۔ میرے اندر سے کوئی روز ایک ہی بات دہراتا، تمہارے پاس صرف ذمہ داریاں ہیں، کوئی سہارا نہیں۔ گھر آتا تو ہر طرف بچیوں کی آوازیں، کبھی ماہا کہہ رہی ہوتی، بابا دیکھے میری نئی کاپی، کبھی ہیرا بابا آج اسکول میں گانا سنایا، اور باقی ننھی بچیاں خاموشی سے آس پاس گھوم رہی ہوتی۔ لیکن میرے کان ان آوازوں سے بھر گئے تھے، مجھے وہ شور لگتا تھا جس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نمرا اور صبا دونوں تھک چکی تھی۔ صبا پہلے ہی خاموش مزاج تھی، اب مزید ڈھل گئی تھی۔ ہر صبح بچیوں کا ناشتہ، اسکول، کپڑے، صفائی اور دوپہر کا کھانا سنبھالتی۔ نمرا چھوٹی بچیوں کے ساتھ جڑی رہتی، دونوں بیویاں گھر چلاتی تھیں اور میں صرف گزارا کرتا تھا۔ ایک شام جب میں دیر سے گھر آیا، ماں نے دروازہ کھولا، مسکرا کر بولی، بابا آپ کے لیے تصویر بنائی ہے، دیکھیں۔ میں نے تصویر دیکھے بغیر کہا، پہلے پانی لاؤ۔ ماں نے تصویر نیچے رکھی اور دوڑ کر کچن گئی، پانی لے کر آئی، لیکن میرے ہاتھ سے گلاس لیتے وقت ذرا پانی گر گیا۔ اندھی ہو گئی ہو کیا، گلاس بھی پکڑنا نہیں آتا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ گھبرا گئی اور تصویر کے کاغذ پر پانی گر گیا۔ یہ میری تصویر خراب ہو گئی، وہ بولی، لیکن میں پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ نمرا نے کہا، ماہا سارا دن وہی تصویر بنا رہی تھی، صرف آپ کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ان فضول چیزوں کے لیے۔ میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ دماغ میں واقعی کچھ اور چل رہا تھا۔ ہفتوں سے ایک خیال میرے ساتھ سوتا جاگتا تھا، ایک حل، ایک آخری راستہ جو مجھے ان سب بوجھوں سے نجات دلانے والا تھا۔ پہلے اسے خیال سمجھا، پھر تجویز، اور اب وہ فیصلہ بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے صبا سے کہا، کل چھٹی ہے، بچیوں کو باہر لے چلیں گے، دریا کے کنارے۔ صبا نے حیرت سے دیکھا، آپ خود کہیں لے جا رہے ہیں؟ ہاں، وقت دینا چاہیے ان کے لیے۔ ماہا خوشی سے اچھل پڑی، بابا ہمیں لے کر چلیں گے۔ واقعی؟ ہیرا نے فوراً کہا، میں اپنا رنگ برنگا دوپٹہ پہنوں گی۔ چھوٹی بچیاں کچھ سمجھ نہ سکیں، لیکن ماہا سب کو ترتیب سے ہدایات دینے لگی کہ کون کیا پہنے گا، کیسے تیار ہوگا۔ گھر میں کئی دن بعد ایک خوشی سی دوڑی تھی، لیکن وہ خوشی صرف ان کے لیے تھی۔ میرے اندر خاموشی تھی، ایک طے شدہ منصوبہ۔ اگلے دن میں نے صبح ناشتہ کیا، سب کو تیار ہونے کا کہا اور گاڑی نکالی۔ صبا اور نمرا دونوں نے ساتھ جانے کی خواہش کی، لیکن میں نے ٹال دیا۔ آج صرف بچیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کچھ یادیں بنانی ہیں۔ صبا نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس ایک بار ماہ کے بال ٹھیک کیے اور آہستہ سے کہا، بابا کا کہنا مانا، سب کی حفاظت کرنا۔ راستے میں بچیاں گاڑی میں گانے گنگناتی رہی تھی، ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔
میں خاموش تھا، صرف گاڑی چلا رہا تھا۔ دریا کا کنارہ سنسان تھا، ہوا میں نمی تھی اور پانی کی لہریں تیز تھیں۔ بچیاں ایک ساتھ گاڑی سے اتری اور دوڑتے ہوئے دریا کے قریب گئیں۔ ماں نے کہا، بابا دریا کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے ایک لمحہ ان کی طرف دیکھا، 6 معصوم چہرے، 6 مسکراتی آنکھیں، اور میں نے دل کی دیوار کو مزید سخت کر لیا۔ ماں میرے پاس آئی، ہاتھ پکڑ کر بولی، بابا آپ بھی پانی میں آئیں، ہم ساتھ کھیلیں گے۔ میں نے کہا، ہاں میں ابھی آتا ہوں، تم سب ذرا سامنے کھڑے ہو، ایک تصویر بنانی ہے۔ سب بچیاں خوشی سے سیدھی لائن میں کھڑی ہو گئیں۔ دریا کی گرجتی ہوئی لہریں ان کے پیچھے شور کر رہی تھی۔ میں ایک ایک کر کے ان کے قریب گیا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور پھر پہلی کو دھکا دے دیا۔ وہ چیخ مار کر پانی میں جا گری، دوسری کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا، وہ بھی بہا دی۔ تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی، ہر دھکا ایک فیصلہ تھا، ہر چیخ ایک سوال تھی۔ لیکن میں جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چند لمحوں میں دریا اپنی لہروں کے ساتھ میری بیٹیوں کو نگل چکا تھا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا اور دریا کو دیکھتا رہا۔ میرے اندر کوئی آواز نہیں تھی، نہ پشیمانی نہ خوف۔ واپسی پر میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بار پیچھے دیکھا، پانی چل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گھر پہنچا تو صبا اور نمرا دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دریا کا پانی اچانک بڑھ گیا، سب بچیاں بہہ گئیں، میں کچھ نہیں کر سکا۔ صبا زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور نمرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں بس خاموشی سے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ صبا ابھی تک دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور نمرا ساکت کھڑی تھی۔ میرے منہ سے نکلا ایک جملہ، دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا، سب کچھ پل بھر میں ہو گیا اور بس۔ نہ میں رویا، نہ نمرا، نہ صبا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے لیکن زبان بند تھی۔ نمرا کی سانسیں تیز ہو گئی تھی پر اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ میں سیدھا کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹ گیا، جیسے ایک تھکا ہوا آدمی ہو جو کچھ برداشت کر کے واپس آیا ہو۔ اگلے دن محلے میں کہانی پھیل گئی کہ دریا کا ریلا آیا، 6 بچیاں بہہ گئیں۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے شک نہیں کیا۔ صبا نے رشتہ داروں کو خود فون کیا اور ایک سادہ سا تعزیتی ماحول بنا۔ لوگ آئے، دعا کی، چپ چاپ چلے گئے۔ میں نے دکھاوے کے لیے 3 دن دفتر سے چھٹی کی۔ تیسرے دن نمرا نے کہا، اگر آپ چاہیں تو چند دن کے لیے شہر سے باہر چلتے ہیں، دماغ ہٹ جائے گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، یہ سب قسمت تھی، بس اب آگے بڑھنا ہے۔ چند ہفتے بعد نمرا نے بتایا کہ وہ پھر سے امید سے ہے۔ میں نے فوراً نظریں اس پر جمائی، ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ صبا نے جب سنا تو کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی، پھر بس اتنا کہا، اللہ خیر کرے۔ اس بار میں کسی دعا، کسی تعویذ، کسی تعطل میں نہیں گیا، میں نے صرف خاموشی اختیار کی۔ اور پھر جب وقت آیا، نمرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر پہلی بار میں نے ہسپتال کے کمرے میں خوشی سے قدم رکھا۔ میں نے بچے کو گود میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اب وارث آیا ہے۔ نمرا تھکی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ صبا کمرے کے ایک کونے میں کھڑی سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار صبا سے نظریں ملائیں اور کہا، اللہ نے دیر سے سہی لیکن اب دے دیا ہے بیٹا۔ صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیٹے کا نام میں نے خود رکھا، آذان۔ پہلا دن، پہلا نام، پہلا احساس جسے میں نے واقعی قبول کیا۔ آذان کی پیدائش کے بعد میری زندگی جیسے ایک نئی ڈگر پر آ گئی تھی۔ میں دن رات اس کے ارد گرد گھومتا، کھلونے خریدتا، کپڑے بدلتا، تصویریں کھینچتا۔ گھر میں اب وہی بچہ مرکز بن چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد نمرا پھر سے امید سے ہوئی اور اس بار بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ میرا فخر دگنا ہو گیا۔ لوگوں کے بیچ میں جب بیٹھتا تو فخر سے کہتا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک دن انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر 1 سال بعد تیسرا بیٹا بھی دنیا میں آ گیا۔ نمرا نے اس بار بھی خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا۔ صبا کا رویہ بھی بدلا نہیں، وہ اپنی دنیا میں گم بچوں کی خدمت کرتی، نمرا کا ساتھ دیتی اور کسی شکوے کے بغیر زندگی گزارتی گئی۔ اب میرے گھر میں 3 بیٹے تھے اور میرے لیے دنیا مکمل ہو چکی تھی۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا، اصل وارث بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں تو رخصت ہو جاتی ہیں۔ محلے کے کچھ بزرگ ایک دن بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا، تمہاری 6 بیٹیاں تھیں نا؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا،
तकदीर पानी ले गई सबको, ये जवाब मेरे लिए रटा रटाया जुमला बन चुका था। उस पर मजीद कुछ सोचता नहीं था। मेरे लिए बेटियों का सफा बंद हो चुका था और मैं हर गुजरते दिन के साथ अपनी नई जिंदगी में मगन होता जा रहा था। मैंने तीनों बेटों के लिए अच्छे स्कूल चुने, उनकी पढ़ाई, खुराक, लिबास सब कुछ बेहतरीन रखा। उनके कमरों में एसी, उनके हाथों में मोबाइल और मेरी जुबान पर सिर्फ एक दुआ, यही मेरा सहारा बनेंगे। आजान अब 7 बरस का हो चुका था, जबकि दोनों दूसरे 5 और 3 के थे। हर साल मैं उनके साथ बैठता, होमवर्क करवाता, कहानियां सुनाता। तीनों बेटे अब बड़े हो चुके थे। आजान ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री मुकम्मल कर ली थी। दूसरा बेटा शुएब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के काम में था और सबसे छोटा हसन यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। घर में इज्जत, दौलत, आसाइशें सब मौजूद थी। मैं अक्सर मोहल्ले के बुजुर्गों के साथ बैठकर कहता, औलाद हो तो ऐसी हो, बेटों के बगैर तो जिंदगी सिर्फ दुखों की गिनती है। शुएब ने एक दिन आकर कहा, अब वो एक प्लान है, दरिया के किनारे एक फार्मिंग प्रोजेक्ट लगाने का सोच रहे हैं, जाकर जगह देखनी है, आप भी चले ना। मैंने हंसते हुए कहा, इतने बरसों बाद तुम लोग दरिया याद कर रहे हो। आजान ने कंधे पर हाथ रखा, अब्बू पुराना वक्त याद करेंगे, कुछ नई प्लानिंग भी सोचनी है। दरिया का जिक्र सुनकर मेरे दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई, मगर मैंने चेहरे पर जाहिर न होने दिया। चलो तुम लोगों का दिल है तो मैं भी साथ चलता हूँ। अगले दिन सुबह वो तीनों गाड़ी लेकर आए। मैं बीच वाली सीट पर बैठ गया। रास्ते भर हंसी मजाक होता रहा। आजान ने बोला, अब्बू हम वहाँ तस्वीरें भी बनाएंगे, आप दरिया में कदम रखेंगे तो बचपन जैसी खुशी आ जाएगी। मैंने बाहर झांकते हुए कहा, वो जगह बहुत कुछ याद दिलाती है, पर अब सब माजी हो चुका है। शुएब ने पीछे से हंसते हुए कहा, माजी कब का मर चुका अब्बू, अब सिर्फ मुस्तकबिल है। गाड़ी दरिया के किनारे आकर रुकी। वही जगह थी, तेज लहरें, नमी भरी हवा और वही सन्नाटा जो बरसों पहले मेरे साथ रह गया था। हम सब नीचे उतरे। आजान कैमरा संभाले हुए था। हसन आगे बढ़कर बोला, अब्बू जरा इधर आए, ये जगह बहुत अच्छी है, रोशनी भी ठीक है। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। पानी के शोर में कुछ यादें जैसे कदमों से लिपटने लगी। आजान ने कहा, अब्बू बस एक तस्वीर यहाँ खड़े होकर। मैं खड़ा हो गया। पीछे वो तीनों थे। शुएब ने कहा, अब्बू थोड़ा और आगे, बिल्कुल किनारे पर। मैंने कदम बढ़ाया और जैसे ही मैंने रुख मोड़ा, एक जोरदार धक्का, पानी की सर्दी ने मेरे जिस्म को एक लम्हे में जकड़ लिया। मैं संभल ना पाया। लहरें मुझ पर चढ़ दौड़ी। मैं हाथ पांव मारता रहा, मगर जमीन नीचे से खिसक चुकी थी। कानों में सिर्फ एक जुमला गूंजा, आप हमारी जायदाद पर सांप बनकर बैठे थे, अब बस करें। पानी की गहराई में जाते जाते मेरी आंखों के सामने वो सब चेहरे आ गए जो बरसों से धुंध में दबे हुए थे। महार, हीरा, फिजा, निमरा, एक एक करके वो सारे लम्हे याद आने लगे। वो दरिया के किनारे बच्चियों की खुशी, उनके चहकते चेहरे, उनके बोल, बाबा आप बहुत अच्छे हैं, बाबा मेरे लिए पानी ले आएंगे ना, बाबा ये कपड़े देखें, स्कूल के लिए नए हैं। पानी के अंदर आंखें खुलती बंद होती रही। मैं ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाता, पर कोई हाथ थामने वाला नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि मैं वाकई तन्हा हूँ। जो बेटे वारिस थे वो फैसला सुना चुके थे, जो बेटियां बोझ थीं वो आज याद बनकर सीने में उतर रही थी। मैंने कई बार चीखने की कोशिश की, मगर आवाज पानी में डूबती गई। जिस्म कमजोर हो रहा था, सांसें रुकने लगी थी, आंखें धुंधला रही थी। और फिर किसी ने मेरा बाजू थामा। एक झटका और मैं सतह पर आ गया। खांसी, पानी, भारी सांसें। किसी ने मेरे सीने पर दबाव दिया। मुंह खोला, फिर दोबारा दबाया। कुछ वक्त के बाद मैंने धुंधले मंजर में एक चेहरा देखा। एक औरत, नकाब में, चेहरे पर नमी, हाथों में ताकत। कौन हो तुम? उसने खामोशी से मुझे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गई। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल के कमरे में था। नर्स कुछ लिख रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, मुझे बचाया किसने? नर्स बोली, एक लड़की थी, एनजीओ चलाती है, उसी ने अस्पताल पहुंचाया। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? कमरे का दरवाजा खुला। वही नकाबपोश लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर वही सुकून, लेकिन आंखों में कुछ मायूस सा अक्स। मेरी आंखें अभी तक धुंधला देख रही थी, लेकिन वो चेहरा मुकम्मल अजनबी होकर भी किसी मायूस ख्वाब जैसा लग रहा था।
میں بیڈ پر نیم دراز تھا، سانسیں بحال ہو رہی تھی اور وہ لڑکی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پر، خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زبان کو حرکت دی۔ تم کون ہو؟ اس نے نظریں نیچی کر کے کہا، انسانیت کے ناطے بچایا ہے۔ انسانیت؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دنیا میں اب بھی ایسی باتیں باقی ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، نام کیا ہے تمہارا؟ اس بار اس نے سر اٹھایا اور میرے چہرے میں آنکھیں گاڑ دی۔ فضا۔ میں نے جیسے وقت کے دروازے پر ایک زوردار دھکا کھایا، دل رک سا گیا، ہاتھ بے اختیار لرزنے لگے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ فضا؟ جی فضا، آپ کی چھوٹی بیٹی جسے آپ نے دریا کے کنارے آخری دھکا دیا تھا۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی، زبان خشک ہو چکی تھی، جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ نہیں، میں نے تو باقی 5 بہنیں چلی گئیں، میں بچ گئی۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، کمرے کی دیواریں جیسے مجھ پر جھکنے لگیں۔ فضا کی آواز اب جیسے میری سماعت میں گھل رہی تھی۔ ایک اجنبی شخص جو دریا کے قریب واک کر رہا تھا، اس نے مجھے بہتے دیکھا، وہ ہاتھ بڑھا سکا، مجھے کنارے پر کھینچ لایا۔ میری سانس بند ہو رہی تھی مگر وہ نہیں رکا، مجھے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ پھر میرے اندر سے سوال ابھرا، اس شخص کا نام یاسین تھا، اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، دونوں بے اولاد تھے۔ اس دن اللہ نے انہیں بیٹی دے دی۔ میں خاموش سنتا رہا۔ انہوں نے میرا نام نہیں بدلا، فضا ہی رکھا۔ میرے بچپن کی تصاویر، میری زبان سے نکلے چند الفاظ سب لکھ کر رکھتے گئے۔ وہ کہتے تھے ایک دن شاید تمہیں اپنی اصل پہچان ملے۔ پھر تعلیم، میں نے اسکول وہیں سے شروع کیا۔ یاسین انکل مجھے ہمیشہ کہتے، بیٹی بن کر جیو، بدلے کی آگ میں نہیں۔ میں نے ان کی بات مانی، بی اے کیا، پھر ماسٹرز، آج ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں اور ساتھ ایک NGO چلاتی ہوں۔ 5 بہنیں دریا کی نظر ہو گئیں، صرف میں بچی، وہ بھی اتفاق سے۔ میرا سر جھک گیا، ہاتھوں کی انگلیاں کانپنے لگی۔ اور تم نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ خاموشی سے بولی، اگر میں بھی نفرت کرتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے۔ میں تو تمہیں بھول چکا تھا، تم کیسے؟ میں خود سب بھول گئی تھی۔ یاسین انکل نے کبھی مجبور نہیں کیا، بس ایک دن انہوں نے مجھے سب یاد دلایا۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنی بیٹیوں کو خود بہا آیا ہو، وہ کبھی سکون سے نہیں جی سکے گا۔ وہ کہا کرتے، جب وقت آئے اس کا سامنا کرنا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ فضا تھی، وہی جس کی مسکراہٹ میرے ہاتھوں میں دفن ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ میں بیٹی ہوں۔ بیٹیاں مر سکتی ہیں لیکن ماں باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میرے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، پہلی بار آنکھیں بھی تھک گئیں اور دل بھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ جس دن بچایا اسی دن معاف کیا۔ اور تمہاری ماں صبا، وہ کیسی ہے؟ میں اس سے مل چکی ہوں، وہ اب بہت ضعیف ہو چکی ہیں لیکن آپ کی وفادار آج بھی ہیں۔ بیٹے، انہیں کچھ پتا ہے؟ ہاں، انہیں سب معلوم ہے، وہ جانتے ہیں آپ بچ گئے ہیں اور کس نے بچایا ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، تو پھر وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کی کہانی اب پوری ہو چکی ہے، بیٹے اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں۔ اور تم یہاں کیوں ہو؟ صرف یہ دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کو کچھ احساس ہوا یا نہیں۔ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سب ہوا۔ فضا اٹھ کھڑی ہوئی، اب میں چلتی ہوں، آپ کو رہنے کی جگہ چاہیے تو اس NGO میں آ سکتے ہیں، جس کی بنیاد ایک باپ کی نافرمانی پر نہیں بلکہ اس کی بخشش پر رکھی گئی ہے۔ تم مجھے وہاں جگہ دو گی، وہ میرا نہیں، اللہ کا ادارہ ہے، وہاں سب کے لیے جگہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ وہ باہر جانے لگی تو میں نے بے اختیار آواز دی، فضا۔ وہ پلٹی، بیٹی تم میری بیٹی ہو؟ اس نے سر ہلایا، آپ کی چھوٹی بیٹی جسے آپ نے بھلا دیا، لیکن اللہ نے نہیں۔ وہ دروازہ پار کر گئی اور میں خاموش کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ آنکھوں میں وہ منظر لیے، دل میں ایک ناقابل معافی گناہ لیے، اور پہلی بار دل نے بیٹی کہا دل سے۔ NGO کا دروازہ پرانا تھا لیکن اس پر لگے بورڈ پر نئے حروف چمک رہے تھے، پناہ بے آسرا بچوں کے لیے زندگی کا نیا آغاز۔ میں پہلی بار اس عمارت میں داخل ہو رہا تھا جس کی بنیاد میری خاموش نفرت اور فضا کی بے آواز قربانی پر رکھی گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی در و دیوار پر رنگین تصویریں سلیقے سے لگی، بچوں کے بنائے ہوئے پوسٹر، اور ہر کونے میں ایک نرمی سی محسوس ہوئی۔ ایک نوجوان لڑکی، غالباً ایک رضاکار، مجھے پہچان گئی۔ آپ نوید صاحب ہیں، فضا باجی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔
میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ دفتر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ اندر سے فضا کی آواز آئی، آ جائیں۔ دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا۔ فضا کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے کی میز پر فائلوں کا ڈھیر اور ایک کپ چائے رکھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بیٹھیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن دل میں ایک ہلچل جاری تھی۔ یہ جگہ تم نے بنائی؟ ہاں، وہی گھر جس نے مجھے بچپن میں یتیم کیا، وہی میرے مقصد کا محرک بنا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جس شخص نے مجھے دریا سے نکالا اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے پال پوس کر تعلیم دی اور کہا اگر زندگی کبھی سوال بن جائے تو اس کا جواب خدمت سے دو۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے دیوار پر لگی بچوں کی تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب بچے اکثر کو گھر سے نکال دیا گیا، کوئی بھاگ آیا، کوئی یتیم ہو گیا، جنہیں دنیا نے بوجھ کہا، ہم نے انہی کو سرمایہ سمجھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور تم نے انہی بوجھوں کو اپنا خاندان بنایا۔ فضا نے میری طرف دیکھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وارث ہوتی ہیں۔ یہ جملہ مجھے زندگی نے سکھایا۔ اگر میں بھی ماں کی کوکھ سے بیٹا بن کر نکلتی تو شاید آپ کی وارث نہ ہوتی بلکہ مجرم بن چکی ہوتی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی لیکن پہچان لی، یہی کافی ہے۔ تمہیں کبھی غصہ نہیں آیا؟ آیا، بہت آیا، لیکن یاسین انکل نے کہا تھا نفرت صرف تب ختم ہوتی ہے جب معاف کیا جائے۔ میں نے آپ کو بچا کر خود کو آزاد کیا اور تمہارے بیٹے، میرا کوئی بیٹا نہیں لیکن یہ بچے میرے وارث ہیں۔ جب میں نہیں ہوں گی تو یہ ادارہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اگر ممکن ہو تو مجھے بھی یہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے دو، میرے بیٹے مجھے قبول نہیں کرتے۔ فضا نے لمحے بھر کو میری طرف دیکھا، پھر کہا آپ رہ سکتے ہیں لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ یہاں کے بچے آپ کو صرف دادا کہیں گے، نہ نوید صاحب، نہ استاد، نہ باپ، صرف دادا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے، بات کریں گے، کہانیاں سنائیں گے اور ان کی نظروں میں وہ باپ بنیں گے جو ان کے نصیب سے چھن گیا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں کچھ دھند سی چھا گئی تھی۔ اسی شام مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا، بستر، ایک میز اور کھڑکی سے باہر کھیلتے بچوں کی آوازیں۔ رات کو جب لائٹس بند ہوئیں اور میں بستر پر لیٹا تو پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ سکون واقعی خاموشی میں چھپا ہوتا ہے، شور میں نہیں۔ اگلی صبح جب میں باہر نکلا، دو چھوٹے بچے میرے پاس آئے۔ دادا جی ناشتے میں ہمارے ساتھ بیٹھے۔ میں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ چلو چلتے ہیں۔ کھانے کے بعد فضا آئی، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ بچوں کا شیڈیول ہے، آپ اگر چاہیں تو دن میں ان کے ساتھ سٹوری ٹائم رکھ سکتے ہیں۔ میں کہانیاں سناؤں گا؟ جی، کیونکہ اب آپ کو سنانے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ سٹوری ٹائم کے لیے بیٹھا تو 10-12 بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے پہلی کہانی سنائی، ایک ایسے آدمی کی کہانی جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا اور آخرکار انہی بیٹیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ کہانی سنانے کے بعد ایک بچی نے پوچھا دادا وہ آدمی آخر میں خوش ہوا تھا یا اداس؟ میں نے کہا اسے سچ سمجھنے کی اجازت مل گئی تھی، وہ کافی تھا۔ وقت نے ایک بار پھر کروٹ لی اور اب میں اس موڑ پر آ کھڑا ہوں جہاں نہ واپسی کا کوئی راستہ ہے، نہ ساتھ چلنے والا کوئی۔ این جی او میں کچھ مہینے گزارنے کے بعد فضا نے مجھ سے آہستہ سے کہا ابو، آپ کو بہتر سہولتوں کی ضرورت ہے اور یہاں بچوں کی جگہ محدود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں اب بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، کسی پر بھی نہیں، حتیٰ کہ اس بیٹی پر بھی نہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھی۔ اولڈ ہوم میں میرا کمرہ چھوٹا ہے لیکن کھڑکی سے دھوپ آتی ہے، درختوں کے سائے کمرے کی دیوار پر کھلتے رہتے ہیں، کبھی کبھار پرندوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہاں رہنے والے سب اپنے اپنے قصے لیے بیٹھے ہیں اور میں بھی جب پہلی بار یہاں پہنچا تو استقبالیہ پر بیٹھے نوجوان نے فائل کھول کر پوچھا نام؟ نوید۔ رشتے دار کوئی؟ میں نے سوچا، پھر آہستہ سے کہا ایک بیٹی ہے، فضا نام ہے، وہی مجھے لائی ہے۔ نوجوان نے سر ہلایا۔ بہت لوگ یہاں بیٹی کی بجائے بیٹوں کا نام لیتے ہیں مگر چھوڑنے پھر بھی بیٹیاں ہی آتی ہیں۔ یہ جملہ جیسے میرے سینے میں ترازو بن کر ٹک گیا۔ بیویوں کی بات کریں تو سب اب اس دنیا میں نہیں اور وہ ایک دن خاموشی سے چلی گئی۔ فضا نے ہی آ کر بتایا تھا ماں کی دعائیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ آخری وقت تک آپ کی صحت کی فکر کرتی رہی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا اللہ اس کا حساب مجھ سے لے، میں نے اسے کیا دیا؟ نمرا اب اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے، ایک الگ فلیٹ میں جس کے دروازے میرے لیے بند ہیں۔
शोएब और हसन कभी कभार साल में एक फोन कॉल कर लेते हैं। आजान ने आखिरी बार सिर्फ इतना कहा था, अब्बू हमें आपसे नहीं आपके फैसलों से मसला है। मैंने फोन पर खामोशी से सुना और लाइन कट की। फिजा कभी कभार आती है, हाथ में फलों का थैला, कभी मेरे लिए नई चप्पल। वो आकर पूछती है, कमर में दर्द तो नहीं, दवा ली थी सुबह, और मैं बस सर हिलाकर जवाब देता हूँ। एक दिन वो साथ एक बच्ची को भी लाई, 6-7 साल की होगी, शरारती सी आंखें, हाथ में किताब। ये कौन है? मैंने पूछा। एनजीओ में रहती है, माँ ने छोड़ दिया था, बाप का पता नहीं, अब मेरे साथ रहती है। बच्ची मेरे करीब आई, हाथ में किताब देकर बोली, दादा आप पढ़ना जानते हैं? मैंने किताब लेकर कहा, हाँ कभी पढ़ाया करता था, फिर मुझे भी पढ़ाए ना। फिजा मुस्कुराई, दादाजी यहाँ अब सबको कहानियां सुनाते हैं। मैंने बच्ची को गोद में बिठाया और आहिस्ता से कहा, चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे शख्स की जो सारी जिंदगी गलत समझता रहा और आखिर में सच से मिला। दिन गुजरते रहे। मेरे कमरे में अब एक छोटा कोने का रैक है जिस पर कुछ किताबें हैं और दीवार पर एक कील पर लटकी पुरानी तस्वीर, फिजा की छोटी उम्र की, जिसे यासीन अंकल ने बचाया था। हर महीने की आखिरी जुमे को फिजा आती है, एक मखसूस वक्त पर मखसूस अंदाज में कमरे की सफाई करती है, दवा चेक करती है और आखिर में चुपचाप मेरे पास बैठ जाती है। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम क्यों आती हो? तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो चुका मेरे साथ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि बेटियां माँ बाप से नफरत नहीं करती। मैंने नजरें झुका ली, आवाज रुक गई, लेकिन आंखें भीग गईं। बेटी, ये लफ्ज अब मेरे लिए इबादत जैसा है। और बाप? उसने पूछा। बस एक गुनाहगार जिसे माफी मिल गई है। फिजा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। आप दादाजी नहीं, अब्बा जी हैं, लेकिन अब्बा बनने का हक जब भी मिलता है जब बाप सीख ले कि औलाद क्या है। मैंने सीख लिया है फिजा, बहुत देर से सीखा, लेकिन दिल से सीखा। बस यही काफी है अब्बा। उस दिन के बाद जब भी वो आती तो दरवाजा खटखटाती नहीं, सीधा आकर बैठ जाती, दवाओं के पैकेट और साथ एक नई कहानी लेकर। आखिरी बार जब वो आई, मेरे बाल और सफेद हो चुके थे और हाथों में लर्जिश आ गई थी। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। कभी कभी सोचती हूँ, आप हमें दरिया में ना धकेलते तो शायद हम सब जिंदा होते। मैंने आहिस्ता से कहा, और शायद तुम इतनी मजबूत ना होती, शायद मैं इतना पछताता भी ना। सच यही है कि तकदीर इंसान को तोड़ती है, लेकिन वहीं से जोड़ना भी सिखाती है। तुम खुश हो फिजा? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं किसी का बोझ नहीं, किसी की ताकत हूँ। मैंने उस दिन पहली बार दिल से दुआ दी, अल्लाह करे हर बाप को ऐसी बेटी नसीब हो। बस शर्त ये है कि वो बेटी को बोझ ना समझे, शुरू से वारिस समझे। फिजा दरवाजे से जाने लगी, फिर रुकी, पलट कर कहा, अब्बा अब दिल में कोई बोझ है? मैंने कहा, नहीं, अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारे बचपन की आवाज जो अब दिल में गूंजती है कि बाबा अच्छे हैं। फिजा खामोशी से चल दी और मैं पहली बार अपने कमरे में तन्हा नहीं था। आज भी जब खिड़की से बाहर देखता हूँ तो वो परिंदा नजर आता है जो उड़ने से पहले गिर चुका था मगर दोबारा उड़ना सीख गया, जैसे मैं। और मेरी आंखों से बहता हर आंसू अब पछतावे का नहीं, शुक्र का है। मैं नवीद हूँ और अब मैं जान चुका हूँ, बेटियां बोझ नहीं होती, वारिस होती हैं। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो माँ बाप का असल सहारा और जिंदगी की असल वारिस होती हैं। जो बेटियों को ठुकरा देते हैं, वक्त एक दिन उन्हीं को आईना जरूर दिखाता है।